میری آج کی کہانی کا ٹاپک ہے گمشدہ انگوٹھی کا راز۔ ایک صبح صندوق میں ایک پرانا لفافہ ملا جس پر دادی کی لکھائی میں صرف اتنا درج تھا: 10ویں سال میں کھولنا۔ حارث اور عائشہ حیران رہ گئے کیونکہ آج ان کی شادی کو ٹھیک 10 سال پورے ہو رہے تھے۔ لفافہ کھولا گیا تو اندر ایک مختصر سا پیغام تھا: اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو جان لو کہ تم نے اس راز کو نبھا دیا ہے۔ اب اس محبت کو اپنی اولاد اور اپنے شہر کی امانت بنا دو، کیونکہ سچا رشتہ وہی ہے جو دوسروں کے دلوں میں بھی امید جگا دے۔ حارث اور عائشہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ انہیں محسوس ہوا کہ گمشدہ انگوٹھی کا اصل راز کسی زیور میں نہیں بلکہ اس محبت میں تھا جو وقت کے ساتھ بانٹی جاتی رہی اور ہر دل میں ایک نئی روشنی جگاتی رہی۔ گمشدہ انگوٹھی کا راز کئی برس گزر گئے۔ کیفے کے کونے میں رکھا ہوا صندوق اب ایک چھوٹی سی روایت بن چکا تھا۔ شہر بھر کے لوگ اپنی دعائیں، وعدے اور محبت بھری تحریریں اس میں رکھ جاتے تھے۔ ایک دن حارث اور عائشہ نے دیکھا کہ نوجوانوں کا ایک گروہ اسی روایت کو دوسرے شہروں تک لے جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب شائع کی جس میں صندوق میں جمع ہونے والے خوبصورت پیغامات اور ان سے ملنے والے سبق شامل تھے۔ افتتاحی تقریب کے اختتام پر حارث نے وہ پہلی انگوٹھی جس نے اس کے سفر کا آغاز کیا تھا، شیشے کے ایک خوبصورت فریم میں سجا کر کیفے کو تحفے میں دے دی۔ اب وہ صرف ایک زیور نہیں رہی تھی بلکہ محبت، اعتماد اور امید کی ایک زندہ نشانی بن چکی تھی۔ یوں گمشدہ انگوٹھی کا راز ایک خاندان کی یاد سے بڑھ کر پورے شہر کا روشن ورثہ بن گیا۔ گمشدہ انگوٹھی کا راز کتاب کی اشاعت کے بعد کیفے میں دور دور سے لوگ آنے لگے۔ ایک دن ایک نوجوان جوڑا اپنے ساتھ ایک پرانی انگوٹھی لایا اور بولا کہ ہم نے آپ کی کہانی پڑھ کر یہ طے کیا ہے کہ اپنی محبت کی نشانی کو صرف سنبھال کر نہیں رکھیں گے بلکہ اسے دوسروں کی مدد کا ذریعہ بنائیں گے۔ حارث اور عائشہ نے خوشی سے ان کی بات سنی۔ انہوں نے مل کر ایک خیراتی مہم شروع کی جس کی آمدنی سے ضرورت مند بچوں کے لیے کتابیں خریدی جانے لگیں۔ شام ڈھلے کیفے کے باہر بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، دیکھو ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی کہانی کتنی دور تک پہنچ گئی ہے۔ حارث نے اثبات میں سر ہلایا۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ سچی محبت کی سب سے خوبصورت پہچان یہی ہے کہ وہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی روشنی بانٹتی رہے۔ گمشدہ انگوٹھی کا راز وقت کے ساتھ حارث اور عائشہ کے بچے بھی بڑے ہو گئے۔ ایک دن ان کی بیٹی نے کیفے کے صندوق میں اپنا پہلا خط ڈالا۔ اس میں لکھا تھا: میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس روایت کو ہمیشہ زندہ رکھوں گی تاکہ لوگ محبت پر یقین کرنا نہ چھوڑیں۔ حارث اور عائشہ نے فخر سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ دادی کا چھوٹا سا سبق اب ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچ چکا ہے۔ شام ڈھلتے ہی کیفے میں قہقہے گونجنے لگے۔ صندوق کے پاس رکھی وہ پہلی انگوٹھی ہلکی روشنی میں چمک رہی تھی، گویا خاموشی سے یہ پیغام دے رہی ہو کہ سچی محبت کبھی کم نہیں ہوتی، وہ صرف نئے دلوں میں اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ گمشدہ انگوٹھی کا راز۔ ایک بہار کی شام کیفے میں اس روایت کے 25 سال مکمل ہونے کی تقریب منعقد ہوئی۔ شہر کے لوگ اپنے ساتھ وہ خطوط بھی لائے جو کبھی اس صندوق میں ڈالے گئے تھے۔ ہر خط کے ساتھ ایک نئی مسکراہٹ اور ایک نئی کہانی جڑی ہوئی تھی۔ حارث نے مجمع سے کہا، ہم نے برسوں پہلے ایک انگوٹھی ڈھونڈی تھی مگر دراصل ہم نے اعتماد اور محبت کو دوبارہ پا لیا تھا۔ عائشہ نے صندوق کا ڈھکن بند کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، اور یہی وہ راز ہے جو کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ تالیاں گونج اٹھیں۔ شام کے آسمان پر جگمگاتے ستاروں کے نیچے سب نے محسوس کیا کہ بعض چھوٹی سی کہانیاں وقت کے ساتھ ایک خوبصورت ورثہ بن جاتی ہیں۔ گمشدہ انگوٹھی کا راز۔ برسوں بعد جب حارث اور عائشہ نے کیفے کی ذمہ داری اپنی بیٹی کو سونپ دی تو اس نے صندوق کے پاس ایک نئی تختی لگوائی جس پر لکھا تھا، یہاں ہر محبت کی کہانی محفوظ ہے۔ افتتاح کے دن شہر کے لوگ اپنے پرانے خطوط اور نئی امیدیں لے کر آئے۔ سب نے محسوس کیا کہ یہ چھوٹا سا کیفے اب صرف ایک جگہ نہیں
بلکہ اعتماد اور محبت کی زندہ یادگار بن چکا ہے۔ شام کو حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے ہماری گمشدہ انگوٹھی نے اپنا راستہ خود بنا لیا ہے۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام کر جواب دیا، اور اب یہ راستہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دور صندوق کے پاس ان کی بیٹی نئے خطوط سنبھال رہی تھی۔ یوں ایک گمشدہ انگوٹھی کی کہانی ایک نئی نسل کے ہاتھوں میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ گمشدہ انگوٹھی کا راز۔ کئی سال گزرنے کے بعد کیفے کے سامنے ایک ننھا سا باغ بنا دیا گیا، جہاں لوگ اپنے پیاروں کی یاد میں پودے لگاتے تھے۔ ہر پودے کے ساتھ ایک چھوٹی سی تختی لگی ہوتی، جس پر کسی خط کا ایک خوبصورت جملہ لکھا ہوتا۔ ایک دن حارث اور عائشہ اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ بچوں نے پوچھا، دادا ابو، کیا وہ انگوٹھی اب بھی محفوظ ہے؟ حارث نے مسکرا کر کیفے کی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، جہاں وہ انگوٹھی شیشے کے فریم میں جگمگا رہی تھی۔ ہاں، اس نے کہا، مگر اس کا اصل راز تو ان دلوں میں ہے جو ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا نہیں بھولتے۔ غروب آفتاب کی سنہری روشنی میں سب نے ایک نیا پودا لگایا۔ عائشہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ایک چھوٹی سی گمشدگی نے محبت، اعتماد اور امید کی ایسی روشنی پیدا کی جو نسلوں تک قائم رہے گی۔ گمشدہ انگوٹھی کا راز۔ ایک پرسکون صبح حارث نے صندوق کے پاس ایک نئی کتاب رکھی، جس کا عنوان تھا، وہ محبتیں جو راستہ دکھاتی ہیں۔ اس کے پہلے صفحے پر اس نے لکھا، اگر تم یہ سطور پڑھ رہے ہو تو جان لو کہ محبت کا سب سے بڑا راز کسی انگوٹھی میں نہیں، بلکہ اس وعدے میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے اور اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں گے۔ شام تک کتاب کے کئی صفحات لوگوں کی دعائیں، یادوں اور خوابوں سے بھر چکے تھے۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، اب ہماری کہانی صرف ہماری نہیں رہی۔ حارث نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیفے کی کھڑکی میں وہ سجی وہ انگوٹھی خاموشی سے چمک رہی تھی، گویا اس بات کی گواہی دے رہی ہو کہ سچی محبت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہر نئے دن میں ایک نیا آغاز پاتا ہے۔